رمضان الکریم رمضان الکریم. نام کیا ہے، کہاں سے ہیں؟ میرا نام محمد الطاف ہے، میں لودھنا سے آیا ہوں. میرا نام سہیل نظر ہے، میں ملتان سے آیا ہوں. محمد اختر. میں الحمدللہ شارجہ سے اعتکاف کرنے کے لیے یہ سعادت حاصل کی ہے امیر اور سنت کی بارگاہ میں. بہاول پور. میں فیصل محمود اطاری ہوں، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. میں محمد شاہد علی پور سے. سلیمان ہاشمی میرا نام ہے اور اسلام آباد سے حاضر ہوئے ہیں. احمد اللہ تری بنگلہ دیش سے. محمد عبداللطیف ہے، میں اورنگی ٹاؤن سے آیا ہوں. جی بالخصوص امیر علیہ سنت کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے 26ویں منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میں اگر عید پہ سوٹ نہ بھی بنواؤں نا تو میری یہ تقریباً کم و بیش 15 سال سے یہ روٹین ہے کہ 26ویں پہ میں نیا سوٹ ضرور پہنتا ہوں. نئی چپل، نیا سوٹ، وہ اس خوشی میں کہ امیر علیہ سنت کے صدقے سب کچھ مل رہا ہے. اللہ پاک مرشد کا سایہ سلامت رکھے. جو لوگ جانتے ہیں وہ مرشد کے قدموں کے صدقے ہمیں جانتے ہیں، اور اللہ پاک دونوں جہاں کی عزتیں برکتیں بلائیاں مرشد کے صدقے عطا فرما رہا ہے، اور اللہ پاک مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. الحمدللہ میں پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آیا ہوں ابھی. الحمدللہ پیر صاحب بہت نوازتے ہیں، ہمیں بہت نوازتے ہیں. انہوں نے اتنی شفقت فرمائی، اتنا کرم فرمایا ہم پہ کہ ہمیں الحمدللہ اپنے پاس بلایا. پہلی دفعہ میں گیا تھا اور وہاں پر امیر سنت کا دیدار کرا، پیچھے بیٹھ کے مدنی مذاکرہ سنا. قریب سے تو دیکھنے سے واقعی جو ایک دفعہ دیکھ لیتے نا، وہ ہے نا جیڑا تکتا ایک باری تکتا ہی جانتا ہے، تو وہ والی مثال ہے بالکل. ایک دفعہ جب دیکھ لے بندہ تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. بس مرشد ایک دفعہ گلے سے لگا لیتے تو پھر مدینہ مدینہ ہو جاتا. کبھی ایسا سوچا تو نہیں تھا، لیکن اب مرشد جس پہ کرم کرتے ہیں، اب بیڑا پار ہو گیا، مرشد کی زیارت ہو گئی، اور سے بڑی کیا ہمارے سعادت ہو. ملیر سے میں اپنے ابو کے ساتھ ابھی ہم باپا جان کی بارگاہ میں گئے تھے. بہت خوشی ہوتی ہے باپا جان کو دیکھ کے، اس لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، باپا جان کی زیارت کرتے رہیں گے. 7 سال بعد پاکستان آیا ہوں. کل میری بابا جانی سے ملاقات ہوئی الحمدللہ. ان کے ساتھ میں نے نماز مغرب پڑھی، ان کے بالکل ساتھ الحمدللہ. دل چاہ رہا تھا کہ بس پیر و مرشد کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے. بالکل صف بصف کھڑا تھا میں ان کے ساتھ. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے یہ موقع دیا ناچیز کو امیر علیہ سنت کے برابر میں نفل ادا کرنے کی توفیق دی. نماز کے بعد میں نے امیر علیہ سنت کا خوب دیدار کیا الحمدللہ. بس باپا جی کے پاس گیا تھا، وہی بہت اچھا لگا. ملاقات نہیں ہو پائی، بس ملاقات کرنی ہے باپا جی سے. تو کتنی دور سے اپنے پیر صاحب کو نماز پڑھی تھی ساتھ باپا جی کے ساتھ. ملاقات بھی ہو جاتی نا، ملاقات نہیں ہوئی نا. ساتھ ہے باپا جی کے، کندھے کے ساتھ کندھا. کبھی نہیں تصور کیا تھا، خواب میں بھی نہیں سوچا تھا ایسا. اتنے سارے اسلامی بھائی بیٹھے تھے، میرا ہی نام آیا تو خوش نصیب تو ہوں نا. اتنی دور سے آیا اور باپا جی کے پاس گیا، ساتھ نماز پڑھی. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں میں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں. مسافہ تو کرنا بنتا ہے نا، باپا جی کا ہاتھ چومنا تو بنتا ہے نا. جی پیر صاحب کی زیارت ہو گیا الحمدللہ. ملاقات نہیں ہوا. پیر صاحب کا چہرہ مبارک دیکھ کر پورا دنیا بھول گیا. یہ پیر صاحب سے مل گیا رہا ہوں ماشاءاللہ. مرشد نے یہ انعام بھی عیدی بھی دی ہے. خوشی ہو رہی ہے، ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. بڑی حسرت لے گیا تھا مرشد ملاقات. مرشد اچانک بلا لیا ملاقات ہوگی. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اعتکاف میں آؤں. مرشد کی بات مرشدی اتار پر نور کی برسات. جو عبادت کا مزہ اور لطف آ رہا ہے وہ دل کرتا ہے بندہ ادھر سے جائے نہ. یعنی عید کے دن بھی میں نے نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ 3 دن ادھر ہی گزارنے. ہو سکتا ہے میں 7 دن اصلاح اعمال کورس بھی ادھر ہی کروں گا. حضرت پہلے میں درزی کا کام کرتا تھا، تو الحمدللہ 3 سال پہلے اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت ہوئی، تو ایسا الحمدللہ مزہ آ گیا کہ درزی کا کام ہی چھوڑ دیا. یہیں سے نیت میں نے کر لی تھی کہ ابھی درزی کا کام نہیں کروں گا، کچھ اور کام کروں گا، کیونکہ مجھے جو نا الحمدللہ ہر سال جو نا اعتکاف میں بیٹھنا ہے. میرے پاس غیر مسلم کاریگر کام کرتے تھے. الحمدللہ جب میں اعتکاف میں بیٹھا تو ان کے بعد جب میرا جانا وہاں پہ ہوا تو الحمدللہ ان کو کلمہ بھی نصیب ہو گیا. جی الحمدللہ. اور میں یہ باپا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میں خود الحمدللہ نیو مسلم ہوں. ابھی میں جو نا والدین کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ والدہ کی عمر بڑی ہو گئی ہے. بڑی مشکل سے کوئی سال میں یا بات ہوتی ہے والدہ سے، کوئی سالوں میں بات ہوتی ہے والدہ سے. عمر بھی بڑی ہو گئی ہے. بابا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ نصیب کرے. نگران شورا کا جو بیان ہوتا ہے نا فجر کے بعد، وہ سننے کو بڑا دل کرتا ہے. اتنا پیارا بیان کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں.
अल्लाह मियाँ निगरान सूरा का साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखे और उन्हें सेहत दे। उस वक्त आपकी कैफियत क्या? मेरे तो चारों तरफ से जी चीखों की आवाजें आ रही थी, इंसान रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। मैं भी अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, अल्लाह से अपनी मफरक की दुआ मांग रहा था, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले। मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, हल्के की जो निगरान है वो बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत हद तक जो है वो तमाम लोगों की जो है वो खैरख्वाही बहुत अच्छी तरह की जा रही है। जो सबसे बेहतरीन लगा ना वो जो हमारे हल्का ही निगरान, क्या अदब सिखाया उन्हें। मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मैं तक क्या काश मैं भी इनकी तरह बन जाऊँ। क्या अदब सिखाया उन्हें वो नमाज का, खाने पिलाने का, उठने बैठने का, तो बड़ा जबरदस्त। मैं चाहता हूँ कि काश मैं भी किसी जगह पे, किसी मोड़ पे इस तरह यूं लोगों को सिखाऊं। यहाँ आके हमें पता लगता है कि हम किस मकसद के लिए आए हैं, यहाँ हम दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं। पहले बार हमने पैसा कमाया, ये वो, आगे पीछे ना नमाज पढ़ी ना कुछ, पता ही नहीं था जिंदगी कैसे गुजरी है। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जो दर्स यहाँ मिलता है वो बाहर कहीं नहीं मिलता। मैं 30 दिन के लिए आया था, तो 7-8 दिन बाद ना बीमार हो गया ज्यादा, डॉक्टर साहब ने घर भेज दिए, तो मैं घर चला गया। घर 3-4 दिन गुजरे तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे ना कोई चीज ना जिस्म से लग होगी। बेचैनी इतनी कि मेडिसिन, इतनी हैवी मेडिसिन खा के भी नींद नहीं थी आ रही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रहना इधर, घर नहीं रहना, मेरा बैग तैयार कर, मैं सुबह वापस जा रहा हूँ। तो मैं 11 तारीख को इधर से वापस गया था और 16 तारीख को मैं फिर वापस आ गया इधर। बरकतें इतनी मिल रही हैं कि मेरा दिल नहीं करता कि मैं सोऊं, मेरा दिल करता कि मैं सारी रात बाबा जी की बातें सुनते रहूं, कुरान पाक पढ़ता रहूं, तिलावत करता रहूं, लोगों की खिदमत करता रहूं। जब लोग सोए होते हैं उनको उठाने के लिए मेरा जज्बा होता है कि इनको उठाऊं, इनके पैर दबाऊं, उठाऊं, चलो भाई टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, उठे आओ नमाज पढ़े माशाल्लाह। जब आगे उठाते हैं ना मदीना मदीना क्या है, दिल खुश हो जाता है। इतना तो बस का कैलेंडर भी जो किराया लेता है ना, वो भी बंदे को उठाता है, बड़े गुस्से से उठाता है। यहाँ में बड़े प्यार से उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे 44 साल की उम्र में मुझे सुकून नहीं मिला इतना, ना कोई दवाइयों से मिला है, इधर आके सुकून मिला। 28 साल की जिंदगी में पहली दफा मैं रोजे रख रहा हूँ, 28 साल की जिंदगी में, और शायद ये मेरी जिंदगी का ऐसा वक्त हो कि बाद जमात नमाज इसी महीने मैंने पढ़ी हो। यहाँ आपके बंदा पता चलता है दीन का, कुरान पाक का, नमाज का, तो दिल करता है कि बंदा बस अब छोड़ दे दुनियावी काम। साहब बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया है, और इंशाल्लाह पूरे महीने चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो रोजे भी रखने और नमाज भी इंशाल्लाह नहीं छोड़नी।